مکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا، سارے انسانیت کو اللہ پاک نے خطاب فرمایا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ظاہری پیدا ہونے کا جو سبب ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بغیر سبب کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے. جس طرح دیکھیے آدم علیہ السلام، نہ کوئی ان کا باپ ہے نہ کوئی ان کی ماں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں باپ کے انہیں پیدا فرمایا ہے. حضرت حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں کے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے ظاہری طور پر یہ سبب پیدا فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش کا جو سبب ہوتے ہیں وہ ان کے والدین ہوتے ہیں. حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ظاہری جو سبب ہیں پیدا ہونے کے وہ والدین ہیں. تو فرمایا کہ تم سارے کے سارے انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اب جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں بسنے والے، وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اب ظاہر ہے اگر سارے انسان ہیں تو ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اگر دوسری کوئی مخلوق ہے وہ الگ بات ہے، لیکن انسان سارے کے سارے، خواہ وہ کالا ہے یا گورا ہے، خواہ وہ پہلوان ہے یا کمزور ہے، خواہ وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ کسی بھی خطے کے اندر رہنے والا ہو، خواہ اس کی کوئی بھی زبان ہو، خواہ وہ کوئی سبھی انداز اور رنگ روپ اختیار کیا ہوا ہو، سارے کے سارے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، کہ فلاں قوم والی ہے یا قوم والا ہے، فلاں قبیلے والا ہے یا والی ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا رکھتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم اور قبیلے کیوں بنائے ہیں؟ یہ پہچان کے واسطے. دیکھیے ایک ہی عورت ہے، مثلا ایک عورت ہے، اس کا نام ہے طاہرہ. اب طاہرہ نام کی بہت ساری عورتیں ہیں، عائشہ نام کی بہت ساری عورتیں ہیں، ہندا نام کی بہت ساری عورتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کے واسطے ان کا خاندان بنایا کہ کون سی طاہرہ؟ وہ طاہرہ جس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے. پھر فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا اس طاہرہ کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح جو بھی خاتون ہیں آپ میں سے جو بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نام کی دیگر اور بھی خواتین ہیں، لیکن جب کبھی دیگر خواتین کا نام لیا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ فلاں خاندان والی، وہ فلاں قوم والی، وہ فلاں برادری والی. تو یہ پہچان کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قومیت کو بنایا ہے اور قبائل کو بنایا ہے. اب شعوب کا ذکر ہے، شعوبا و قبائل. شعوب کہتے ہیں بڑے قبیلے کو، بڑے خاندان، اور قبائل کہتے ہیں چھوٹے خاندان. تو یہ اللہ پاک نے صرف تعارف کے واسطے بنائے ہیں تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. پہچان کے واسطے اللہ پاک نے بنائے، اور یہ قابل فخر چیزیں نہیں ہیں. ان باتوں کے اوپر فخر نہ کیا جائے. فخر کس بات کا ہے؟ فخر صرف اور صرف دینداری کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے. جس کے دل میں جس قدر تقوی ہوگا وہ اتنا اللہ کے ہاں مکرم ہوگا. جس کے دل کے اندر تقوی موجود نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بندہ نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے قومیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے قبیلے کا ہونا ضروری نہیں ہے.
اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے، حسب نسب کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ تقوی کا ہونا، نیکی کا ہونا، عبادت کا ہونا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے واسطے زیادہ ذکر و اذکار کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اگر ایک آدمی پاؤں سے لنگڑا ہے لیکن اس کے دل میں تقوی ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور دوسری طرف آدمی صحیح توانا ہے، پہلوان ہے، لیکن اللہ کے قریب نہیں ہے تو وہ مقبول بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے قریب کس طرح پہنچنا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا اور پسند کیسے حاصل کرنی ہے. اس کے لیے فرمایا تقوی اختیار کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے زیادہ. ہم فخر نہ کریں ایک دوسرے پر قومیت کا، میرا فلاں خاندان ہے، فلاں وہ نیچ خاندان کا ہے، فلاں اس خاندان کا ہے، فلاں اس خاندان کا ہے، فلانی اس خاندان کی ہے، وغیرہ وغیرہ. ان باتوں کو نہیں ذکر میں، دین کو دیکھیں بس. دیکھیے صحابہ کرام میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں، غلام ہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، اور عربی بھی نہیں ہے، اجمی ہیں، حبشہ کے رہنے والے تھے اور عام طور پہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن تقوی ان کے دلوں میں تھا، اللہ کے ہاں مقبول ہو. دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، قوم کا سردار تھا، جس کی بات مانی جاتی تھی، جس کا رنگ و روپ بھی اچھا تھا، خاندان بھی اچھا تھا، قوم قبیلہ بھی اچھا تھا، لیکن تقوی اس کے دل میں نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل نہیں تھا، تو خاندان اور قوم ہونے کے باوجود وہ ناکام. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کو اپنے دلوں سے نکال لیں، اپنے دل میں صرف یہ بات بٹھا لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تب ہم نے مقبول بننا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے زیادہ ہو. اور پھر فرمایا کہ یہ قوم قبیلے اللہ تبارک و تعالی نے جو بنائے ہیں، یہ کس واسطے بنائے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی پہچان کے واسطے بنائے ہیں. مجھے اور آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، اگر ایک نام کے بہت سارے مرد ہوں، بہت ساری عورتیں ہوں، کہ نام لیا جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کس کی بات ہو رہی. تو اس لیے اللہ پاک نے ان قوموں کو بنایا، قبیلوں کو بنایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں خاندان والی نے یہ بات کہی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان خاندانوں کی، ان قوموں کی، ان قبیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک سے باخبر ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک سے باخبر ہے. ان اللہ علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یہ کون ہے، اس کا والد کون ہے، یہ کب پیدا ہوا اور کتنا عرصہ جیے گا اور کب مرے گا، یہ سب اللہ کو پتا ہے. باخبر ہے، اللہ جانتا ہے یہ میرے کتنا قریب ہے، وہ میرے کتنا قریب ہے، یہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے، یہ مجھ سے کتنا غافل ہے، یہ میرے حکموں پہ کتنا عمل کرتا ہے، یہ میرے حکموں کو کتنا پیچھے چھوڑتا ہے. سب اللہ کو پتا ہے. علیم، جانتا بھی ہے، خبیر، باخبر بھی. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، جو کچھ دل میں ہے اور جو کچھ ظاہر میں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اور صرف ایک کو نہیں، سارے کے سارے انسانوں کو اللہ جانتا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا جانور ہوں، حشرات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب کو اللہ جانتا ہے. اور اللہ نے سب کے رزق کا بندوبست بھی فرمایا ہے. سب کو زندگی بھی اللہ نے دی ہے، سب کو موت بھی اللہ دے گا.